بتاؤ ذرا RSS بھارت کے اندر 1925 میں رجسٹرڈ ہوئی، 1919 میں جمعیت علماء ہند رجسٹرڈ ہوئی۔ بتاؤ جمعیت علماء تو 2 پلیٹ فارم پر ہے، کام کر رہی ہے اپنے حساب سے، لیکن جمعیت علماء کے بعد وجود میں آئی RSS راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، جس کے پرمکھ ابھی موہن بھگوت جی، اب سے 4 سال پہلے ہماری ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ اب بتاؤ RSS 53,000 یعنی 53,000 اس کے برانچز ہیں، 10.5 کروڑ ان کے ورکر ہیں، رجسٹری ممبر ہیں۔ آج اس RSS کا کوئی 2 فیل ہے؟ نہیں ہے۔ اس RSS کا ایک ہی پرمکھ ہوتا ہے، اس RSS کا ایک ہی لکش ہے، بھارت کی دھرتی سے کلمہ پڑھنے والوں کو مٹانا، مدرسوں کو ختم کرنا، مسجدوں کو شہید کرنا، دوبارہ سے اس ملک میں، اس زمین کے اوپر جو ہمارے پوروج تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ان کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کے مطابق منوسمرتی کو نافذ کرنا۔ میرے بھائیو، ہمیں پیغام لینے کی ضرورت ہے ان لوگوں سے، آج وہ پورے بھارت میں قابض ہیں، ان کے اشارے پر کام ہوتا۔ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے کہ مولانا بہت بڑے تعداد میں ہے، وہ بڑی تعداد کی بات ہے، پہلے دیکھ لو کہ ان کے اندر اتحاد کتنی ہے۔ ہماری تنظیموں میں اتحاد ہے؟ نہیں، ہمارے تو مدرسے بٹ جاتے، ہماری تو مسجدیں بٹی ہوئی ہے جناب، ہمارے تو تنظیمیں بٹی ہوئی ہے، الگ الگ تنظیمیں بنا لیتے ہیں، الگ الگ مدرسے بنا لیتے ہیں۔ ایک تنظیم کا صدر وہ بنتا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم بھی I want to be a president of this تنظیم of this organization, and so we will be divided into 2 parts, into various different parts of the world۔ دنیا کے اندر الگ الگ جماعتوں کے اندر بٹ جاتے ہیں۔ بتاؤ RSS کی کوئی دوسری تنظیم ہے؟ نہیں ہے، وحدانیت ہے ان کے اندر، اور جہاں پر اتحاد ہوتا ہے وہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں پر اتفاق ہوتے ہیں لوگ وہاں طاقت ہوتی ہے۔ یہ ہے، اگر کسی کو ایسے مارو تو آپ کی انگلی ٹوٹ جائے گی، 2 انگلی سے مارو تو انگلی ٹوٹ سکتی، 3 سے مارو تو انگلی ٹوٹ سکتی، ایسے کر کے گھوسا بنا لو، کسی کی کھوپڑی میں مارو تو کھوپڑی توڑ سکتے ہیں۔ آج اس قوم کی وہی حالت ہے کہ نہیں؟ ایک دم الگ الگ نہیں۔ یہ کن کا پروٹیسٹ چل رہا؟ یہ تو سنی مسلمانوں کا پروٹیسٹ چل رہا، یہ تو فلاں مسلمانوں کا پروٹیسٹ چل رہا، یہ تو فلاں مسلمان کا مدرسہ ہے جی، یہ تو فلاں مسلمان کی مسجد ہے۔ میرے بھائیو، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، احادیث، پروفٹ محمد آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، I am the last prophet, there will be no prophet after me۔ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں اس دنیا کے اندر، نبی پاک علیہ السلام آخری۔ بالکل صاف لفظوں میں کہا گیا، یا تو یووم بھووم دیوہ سویم شاوترنے رتہ، ان کی مدد کے لیے آسمان سے دیوتا بھی اترے، محمد رسول اللہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آئے کہ نہیں آئے جنگ بدر کے موقع پر؟ اور کیا پروف چاہیے، کیا ثبوت چاہیے؟ یہ سب چیزیں دیکھ کر متحد نہیں ہوں گے، الگ الگ بٹ جائیں گے۔ اگر آپ الگ الگ بٹ جاتے ہو میرے بھائیوں، ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، یاد کیجئے۔ چنگیز خان کا نام سنا؟ چنگیز آدمیوں کے کھوپڑیوں سے وہ اپنا سنہاسن بناتا تھا، یہ کرسی بیٹھنے کا سنہاسن جس پہ بیٹھتے، اپنا تخت انسانوں کی کھوپڑی سے بناتا تھا۔ جس دن وہ، جیسے حجاج بن یوسف جب تک وہ قتل نہیں کرتا تھا تو اس کی بھوک نہیں مٹتی تھی، ایسی چنگیز اس سے بھی زیادہ خطرناک چنگیز منگول کا تھا۔ یہ منگول ہے کہاں؟ یہ منگول آپ کے چائنا اور رشیا کے اس پار میں ایک منگولوستان، وہاں سے آیا تھا چنگیز۔ تو وہ جب سمرقند کو گیا فتح کرنے کے لیے تو وہاں اس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ وہ سروے کراتا تھا، پہلے جاسوس کو بھیج کر کے جاؤ بھارت کے اندر دیکھو کہ بھارت میں وہاں کی طاقت کیسی، وہاں کی فوجی سسٹم کیسے، یہ طاقت دیکھ کر تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ حملہ کرنے میں ہم کو وہ صرف بل سے نہیں چھل سے بھی کام کرتا تھا۔ تو اس نے جب بھیجا تو دیکھا وہاں پہ کہ ارے ناممکن ہے،
سارے قال اللہ قال رسول والے ہیں، یہاں پہ اللہ اکبر والے ہیں، قل واللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے، وحدانیت سے اتحاد نکلا۔ سارے کے سارے مسلمان بیک زبان دیکھیے تو ایک طرح کے، ڈیفرنٹ نہیں وہاں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے۔ تو بتائیں، دیکھیے اس نے کون سا لاجک اپنایا ہے؟ اس نے فوراً تحقیق کرنے کے بعد وہاں کے جو پرمکھ تھے، سمرقند کے جو مسلمان گروہ کے، اس فوج کے جو وہاں پر مکھیا تھے، ان کو لکھوا بھیجا کہ تمہارے شہر سے باہر میں چنگیز خان پوری دنیا کو فتح کرنے کی ہمت اور سکت فتح کرنے کی طاقت اور چھمتا رکھتا، آدھی دنیا کو قبضہ کر کے تمہارے بارڈر پر پہنچاؤں، میں تمہارے اس ملک میں اپنی حکومت جمانا چاہتا ہوں۔ وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ آج تک کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو سمرقند کو اپنے قبضے میں لے لے۔ تو جب یہ جواب ملا تو جواب سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ طاقت کتنی ہے ان کے اندر۔ تو چنگیز نے سوچا کہ میں ان کو اپنی طاقت اور اپنے بازوؤں کے ذریعے سے ان پر حکومت نہیں کر پاؤں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس نے توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ سمرقند والو، میں قبضہ کر کے رہوں گا، چاہے تم امن کے ساتھ مجھے اپنا یہ شہر حوالے کر دو یا تم ہماری تلوار کا مقابلہ کرو، لیکن میں جنگ سے پہلے ایک آفر کرتا ہوں تم کو۔ وہ آفر یہ ہے کہ میں تمہارے سمرقند کے تمام لوگوں کو، پورے سمرقندیوں کو، اس شہر، اس ملک، اس گاؤں کے تمام لوگوں کو میں امان دیتا ہوں، یعنی میں لڑائی نہیں کروں گا۔ زبان دے دی امن کی، بس میں سکون کے ساتھ جاؤں گا، تم لوگ اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کر دو، تمہارے جو خرچ اخراجات ہوں گے ہمارے ذمے ہوں گے۔ یہ آواز جب پہنچی سمرقند میں تو وہاں پر دو جماعت ہو گئی۔ ایک جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کہا یہ بہت اچھا آفر ہے، وہ جنگ کیے بغیر ہمارے ساتھ آ رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جنگ نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے کہ یہ چور ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ NRC کرا کر، یہ CAA کرا کر لوگوں کو پریشان کریں گے۔ تو ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ دھوکہ، یہ چھل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ان کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے۔ دو جماعت ہو گئی۔ دو جماعت ہونے کے بعد چنگیز خان نے تحقیق کروایا کہ دیکھو، دو وہاں کے سمرقند کے لوگ دو گروہ میں بٹے کہ نہیں بٹے۔ جب تحقیق کی گئی کچھ دنوں کے بعد تو خود مسلمان دو گروہ میں بٹ چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ نہیں، امن کے ساتھ، چنگیز خان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے، اور جب امان دے رہا ہے تو ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے اس دیش کی ترقی کو آگے بڑھائیں گے، کام کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ لوگ کہ نہیں، ہم تو ان سے مقابلہ کریں گے۔ جو مقابلہ کرنے والے تھے وہ میدان میں نکل گئے، چنگیز کے خلاف ان کے فوج کے سامنے میں کھڑے ہو گئے، اور جو چنگیز کے امن کے آفر کے حامی تھے وہ ان چنگیز کے ساتھ جا کر مل گئے۔ تو چنگیز نے ان لوگوں کو حمایتی کو آفر کیا کہ ہم آپ کو بادشاہت دیں گے، ہم آپ کو حکومت دیں گے، آپ قابض ہو جانا، آپ ہی رہنا یہاں پر، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن یہ جو باغی ہیں آپ کے بھائیوں میں، ان کو سبق سکھانا پڑے گا۔ تو جو حامی لوگ تھے یہ چنگیز کے ساتھ ملے۔ ملنے کے بعد کیا کہا کہ چنگیز خان، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کرو مقابلہ، ہماری تلوار آپ کے ساتھ، آپ کے سپورٹ میں ہے۔ چنگیز خان کے ساتھ مل کر سمرقند کے مسلمان، آدھے مسلمانوں نے چنگیز کے فوج کے ساتھ مل کر، آدھے مسلمان جو بچے تھے ان کی بغاوت میں ان مسلمانوں کو گاجر مولی کے طرح کاٹ کر تہہ تیگ کر دیا گیا، وہاں کی زمین رنگین کر دی گئی۔ جب وہ آدھے لوگ شہید ہو گئے، آدھے لوگ مار دیے گئے، تو چنگیز قابض ہوتا ہے۔ تو چنگیز کیا کہتا ہے باقی بچے آدھے لوگوں کو؟ میرے بھائیوں، سبق لیجئے ذرا اس واقعے سے۔
وہ لوگ اگر متحد ہوتے تو چنگیز خان ڈر کر واپس چلا جاتا، جیسے اس ملک کے بھارت کے اندر سے جلال الدین علاء الدین خلجی نے چنگیز کے دانت کھٹے کیے تھے، بارڈر پر بھی گھسنے نہیں دیا تھا، سیم اسی طریقے پر سمرقند کے لوگ اگر متحد ہوتے، بخارا کے لوگ اگر متحد ہوتے تو چنگیز کے ہاتھوں سے آدھے مسلمان قتل نہ ہوتے وہاں پر، لیکن آدھے ان کے ساتھ مل گئے تو جو طاقت تھی اتحاد کی، جو طاقت تھی یونٹی کی، وہ طاقت ملیا میٹ ہو گئی، آدھے مسلمان تو مار دیے گئے۔ دو پلیٹ فارم پر طاقت بڑھتی ہے تو ان کو مٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ بھارت کے اندر دو پلیٹ فارم نہیں، بھارت کے اندر اگر انگلیوں میں گنے آپ تو 50 سے 60 تنظیمیں گنی جا سکتی ہے ہمارے مسلمان قوم کی۔ بھارت کے اندر آپ دیکھیں تو کم سے کم 10 سے 15 مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں اس ملک میں، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ، اپنی بس الگ بات، اپنی الگ پہچان، اپنی الگ شریعت بنا بنا کر کے لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سمرقند کے مسلمانوں نے غلطی کی، آدھے شہید کر دیے گئے، بعد میں جو آدھے بچے تھے انہیں بھی گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، ان کا قیمہ بنا دیا گیا۔ کیسے؟ کیا کہا سمرقند کے ان باقی مسلمانوں کو چنگیز نے؟ یہ جملہ نوٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، تم غداری کر کے اپنے بھائیوں کو تم میرے ساتھ آئے، اپنے بھائیوں کے خلاف تم نے تلوار اٹھائی، ضرورت پڑے گی تو کل چڑھ کر تم ہماری گردن اڑا دو گے، اس کا مطلب تم باغی ہو، تم باغی ہو۔ انہوں نے کہا تو ہم باغی ہیں، ہم تو آپ کی حمایت میں آئے۔ انہوں نے کہا تم ہماری حمایت میں نہیں آئے، تم نے خود سے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود لی۔ کہا تو کیا کریں گے آپ؟ کہا کہ آؤ تم بھی مقابلہ کرو۔ ان سب کو پکڑ پکڑ کر ذبح کر 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 سمرقند کے قبروں کے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ پورے سمرقند سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ کون؟ چنگیز۔ طاقت تھی اتحاد میں۔ آج یہ قوم لٹ رہی، آج اس قوم کو واقعتاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ ہمارا سب کچھ ہے، اللہ سے دعا کریں گے سب کچھ ہو جائے گا، اس میں